اس بک کا مطالعہ شروع کیا، اور یہ بک کہلاتی ہے شریعت کی کتابیں، یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء کی کتاب۔ پچھلی دفعہ میں نے جو 2 لیسن پڑھائے تھے اس کو اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 7 سے شروع ہوگا کہ نمبر 1 جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہماری بائبل 2 حصوں میں تقسیم ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو عہد کا مطلب ہے ایگریمنٹ، کوئی بھی معاہدہ جس پر 2 پارٹیاں متفق ہوں۔ تو اس عہد کے بعد جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا، خدا نے ایک نیا عہد باندھا، اور یسوع نے یہ بات گتسمنی باغ سے پہلے آخری کھانا کھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہی کہ لو اس پیالے میں سے پیو، اس روٹی میں سے کھاؤ، اور یہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ سو دس از اے نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو یہ پرانے عہد نامے کی بکس ہیں۔ تو اس کی جو لسٹ ہے، فہرست، وہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس پر ہم نے ڈیٹیل سے غور کیا کہ پہلی 5 کتابیں شریعت کی ہیں، پھر تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کے بعد نظمیہ کتابیں ہیں، پھر نبوت کی بکس ہیں، یعنی یہ اس کی بیسک ڈویژن ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 9 پر آپ جائیں تو نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے اپوکریفا۔ اپوکریفا کی بکس وہ ہیں جو ولگیٹ بائبل، جس کا ترجمہ کیتھولک بائبل میں ہوا ہے، کیتھولک بائبل، اس میں یہ 6 کتابیں ایڈیشنل۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں تو ان کا ذکر ہے، لیکن بہت سارے علماء اس کو الہامی کتابوں کے اندر کاؤنٹ نہیں کرتے، اس لیے یہ بائبل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے اندر وہ 6 کتابیں نہیں ہیں، لیکن ہسٹری کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے آپ کی جنرل نالج یا ہسٹری میں اضافہ ہوگا۔ جیسے مقابین کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ آلریڈی ہسٹری کا حصہ ہیں، ان 400 سالوں کے اندر ملاکی سے لے کر متی تک۔ تو اس کے بعد یہودیت کی کتاب ہے، اور بھی کئی بکس ہیں۔ اوکے، اس کے بعد اگلے پیج پر جائیں تو لکھا مصنف۔ ان پہلی 5 کتابوں کا مصنف کون ہے؟ زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا رائٹر موسیٰ ہے۔ کلیئر ہے؟ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں سپیڈ سے جا رہا ہوں۔ ڈیٹوں کے بارے میں فار شور نہیں پتا کہ کب یہ پہلی 5 کتابیں لکھی گئیں۔ اس کے بعد لینگویج کون سی ہے؟ 11 پیج پر پرانا عہد نامہ کس لینگویج میں لکھا گیا؟ عبرانی زبان میں۔ یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے۔ بعد میں اس کو ایرامی یا سامی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، جو اس وقت کی رائج زبانیں تھیں۔ اوکے، اس کے بعد آگے جی توریت کا دباچہ 14 نمبر پیج پر اگر آپ جائیں تو اس کو موسیٰ کی کتابیں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے انٹرسٹنگ بات تھی کہ کئی لوگ اس کو موسیٰ کی پہلی کتاب، خروج کو موسیٰ کی دوسری کتاب، اور پھر گنتی، احبار، استثناء، ان کو موسیٰ کی کتابیں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ رائٹر ان کا موسیٰ گنا جاتا تھا۔ پیدائش کی کتاب میں آگے اگر آپ دیکھیں توریت کے مضامین کیا ہے، پیدائش کی کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آلریڈی آپ پیدائش کی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ سب چیزوں کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کے اندر آپ کو کائنات کا آغاز، زمین کا آغاز، انسان، شادی، گناہ، ایون پہلا قتل ہوتے ہوئے یہاں نظر آ رہا ہے، بنی اسرائیل قوم کا آغاز یہاں پر ہو رہا ہے، ابراہیم کے ساتھ ہے، یاد ہے پیدائش میں ہی ہے، خدا نے اس کو بلایا۔ سو یہ بیسیکلی آغاز کی کتاب ہے۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بک آف بگننگ۔ خروج کی کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟
کہ کیسے 400 سال تک ابراہیم کا خاندان وہاں پر رہا، پھر موسیٰ کی قیادت میں کیسے خدا نے ان کو وہاں سے نکالا اور مصریوں کو اس نے سزا۔ اس کے بعد احبار کی کتاب، یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لاویوں کی رہنمائی کے لیے بک ہے۔ کن کی رہنمائی کے لیے؟ بنیادی طور پر لاوی۔ سو اگر آپ ایک لفظ میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو پیدائش کی کتاب بک آف بگننگز ہے، خروج کی کتاب ان کا مصر سے نکلنا اور پھر سفر سارا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد احبار کی کتاب لاویوں کی رہنمائی کے لیے بک ہے۔ گنتی میں کیا ہے؟ زیادہ تر گنتی ہے۔ کچھ واقعات بھی لکھے گئے ہیں، اس میں بیابانی سفر کی بھی ڈیٹیل ہے۔ استثناء کا مطلب دوسری شریعت یا موسیٰ نے مرنے سے پہلے وہی آئین، وہی احکامات، شریعت پھر دہرائی، ریپیٹ کی، ریپیٹیشن ہے بیسیکلی۔ اوکے، توریت کی اہمیت ہے، آگے اگر 16 پیج پر جائیں تو توریت کی اہمیت کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہے اس کا بیس اگر صحیح نہ ہو تو اب بات آگے نہیں بڑھے۔ اس لیے ابلیس کا اٹیک ان کتابوں پر ہے جو کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر مسیحوں کی بیس کو وہ ہلا سکے تو پھر کام بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہماری بیس سٹرانگ ہے، مضبوط ہے۔ موسیٰ اس کا رائٹر ہے، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ کر بھی دیکھا کہ ایون خداوند یسوع نے بھی جب اموس کی راہ پر 2 شاگردوں سے بات کی تو اس نے موسیٰ اور نبیوں سے لے کر جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی ان کو ایکسپلین کر دیں۔ تو مسیح یسوع بھی ایک طرح سے توثیق کر رہا ہے کہ موسیٰ رائٹر ہے ان کتابوں کا۔ تو جس کی بائبل مقدس یہ تشریح کرے، جہاں میں یہ ملے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس کو لکھ اور اس نے لکھ لیا، جس کا مطلب ہے رائٹر موسیٰ تو پھر بنتا ہے۔ سو رائٹر کون ہے پھر؟ موسیٰ۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ ہی اس کا مصنف ہے۔ پھر کلام کے اندر یہ بھی لکھا کہ موسیٰ نے مصری علوم کی ساری تعلیم پائی ہوئی تھی، that is why he could write۔ اوکے ابھی ہم جو آثار قدیمہ کے نسخے ہیں وہ بھی اسی بات کی شہادت دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا کہ جو کمران ویلی سے تمار ملے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، ان کو اس بک کے اندر جو یسایہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ ٹیلی کیا گیا تو حرف بارف وہی ہے۔ تو آثار قدیمہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہی الہامی کتاب ہے اور اس کا مصنف موسیٰ ہے۔ اوکے، آگے اگر ہم چلیں، اس کا سن تحریر یہ لکھی گئی ہے غالباً سب سے بہترین تاریخ ہے 1450 قبل از مسیح سے لے کر 1410 قبل از مسیح کے درمیان، یہ اس کی بیسک ڈیٹ بنتی ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ جب فرعون کی غلامی سے وہ نکلے اس وقت سے لے کر آگے آنورڈ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو اس عرصے کے اندر موسیٰ نے ان کتابوں کو تحریر کیا۔ یہ صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ اوکے، پھر 25 پیج پر اگر آ جائیں تو اس میں بہت سے موضوعات بھی ہیں جو ڈسکس ہوئے، لیکن خاکہ ہم نے دیکھا تھا، آؤٹ لائن، اور آؤٹ لائن میں نے بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب کی آؤٹ لائن جہاں پوری کی پوری دی تھی، اس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیپٹر میں کیا کیا ہے یاد ہے، آپ نے لکھا بھی تھا۔ اوکے، ابھی ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کی ورس بائی ورس ہم کمنٹری میں نہیں جائیں گے، اس کا مطلب نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس طرح سے کافی ٹائم لگے گا، تو اس کو میں سکپ کر رہا ہوں ان باتوں میں کیا کیا ہوا۔ اوکے، ایک بات ہے جو ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے صفحہ نمبر 42 پر۔
مختلف عہد اور مختلف کووننٹ جس کو کہتے ہیں وہ خدا نے انسان کے ساتھ باندھے، جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ باغ عدن کا عہد لکھا ہوا ہے، آدم کے ساتھ عہد خدا نے باندھا، نوح کے ساتھ عہد خدا نے باندھا، ابراہیم کے ساتھ عہد جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نوح کے ساتھ جو عہد تھا یہ کیا تھا؟ یاد ہے کہ اب دنیا پانی سے میں برباد نہیں کروں گا، جیسے اب یک لخت میں نے پوری دنیا کو برباد کر دیا، اب نہیں کروں گا۔ یہ آپ بھی بک لیں گے اور اس کو دے دیں۔ ابراہیم کے ساتھ عہد، ابراہیم کے ساتھ عہد جو ہے یہ غیر مشروط عہد ہے۔ غیر مشروط اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیدائش 12 باب کے اندر جو عہد ہے 11ویں چیپٹر میں بلکہ اس میں خدا نے ابراہیم سے کہا میرے پیچھے چل، اپنے وطن کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ابراہیم۔ خدا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے قبیلے برکت پائیں گے، جو تجھے برکت دے میں اس کو برکت دوں گا۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ خدا کا۔ یہی معاہدہ ہے، یہی عہد ہے جس میں دونوں پارٹیز ایگریمنٹ کی پابند ہوتی ہیں۔ تو یہ ابراہیم کا عہد ہے۔ بیسیکلی یہ عہد ایک شخص کے ساتھ ہی نہیں تھا، یہ پوری نسلوں کے ساتھ عہد تھا۔ آپ کو یاد ہے جو عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا وہی اس نے موسیٰ کے ساتھ بھی مینشن کیا، وہی اس نے یشوع کے ساتھ بھی مینشن کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا جب کہہ دیتا ہے کہ ایسے ہوگا تو بندے بدل سکتے ہیں، جنریشن چینج ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کا عہد اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یہ عہد جو خداوند یسوع نے ہمارے ساتھ باندھا ہے جس کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں، کہ ایک نسل کے جانے کے بعد وہ عہد پھر ختم ہو جاتا ہے؟ یہ پہلی صدی میں بھی اتنا ہی افیکٹو تھا جتنا آج افیکٹو ہے، اتنا ہی یہ پہلے تھا، اتنا ہی یہ اگلی نسل میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد موسوی عہد جس کو شریعت کا عہد بھی کہا جاتا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ نے وہ عہد جو شریعت خدا نے دی پڑھ کر لوگوں کو سنائی، پھر اس نے برہ ذبح کیا، اس کا خون لے کر لوگوں پر اور کتاب پر چھڑکا اور لوگوں سے حلف لیا کہ تم اس کی پیروی کرو گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم کریں گے۔ تو یہ شرط ہے، اگر کرو گے تو یہ برکتیں، اگر نہ کرو گے تو یہ لعنتیں۔ استثناء کی کتاب میں 27-28 چیپٹر میں پڑھیں تو کوہ ایبال اور کوہ گرزیم پر یہی ہوا، اگر یہ کرو گے تو یہ برکتیں ملیں گی، اگر یہ نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے تو یہ آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ لکھا ہوا، بڑا کلیئر لکھا ہوا۔ اس کے بعد خدا نے داؤد کے ساتھ ایک عہد باندھا، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ فلسطینی عہد بھی ہے لیکن داؤد کا عہد زیادہ مشہور ہے، پاپولر ہے۔ وہ کیا تھا؟ خدا نے داؤد سے کہا کہ تیری نسل میں سے اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہونا۔ یہ خدا کا طریقہ ہے کہنے کا، لیکن مقصد یہ تھا کہ تیری نسل ہمیشہ اسرائیل کے تخت پر حکمران رہے۔ تیری نسل کے وسیلہ سے لوگ بادشاہ بنیں گے کیونکہ ہی از یور فادر۔ تو یہ داؤد کا عہد تھا۔ پھر سلیمان کے ساتھ بھی عہد باندھا خدا نے۔ اس نے کہا اگر تو ان باتوں پر عمل کرے جس کو میرا بندہ داؤد مانتا رہا تو تیری سلطنت میں اسرائیل میں بنائے رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں بعد میں جب اس نے نافرمانی کی تو اس سے، اس کے خاندان سے سلطنت بھی چھین لی گئی اور 10 قبیلے علیحدہ ہو گئے، بغاوت ہو گئی، لیکن عہد پر جب یہ لوگ قائم نہ پھر اوکے۔ نیا عہد تو آپ جانتے ہیں، یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، پھر اس دن کے بعد میں ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھوں گا، میں اپنی شریعت تمہارے دلوں پر ڈالوں گا، اپنا قانون تم ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا۔ یہ خدا کی شریعت ہے، یہ نیا عہد ہے۔ اوکے جی اوکے۔
تو یہ اچھی اسٹڈی ہے، اس کو آپ رقم میں نے آپ کو اسی لیے دے دیا کہ ابھی آپ اس کو لے جائیں، گھر بیٹھ کر اوپر جو حوالے لکھیں ان کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد جو نیچے ڈیٹیل ہے اس کو پڑھیں. پہلے حوالے پڑھ لیں، بعد میں ڈیٹیل پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. سارے جتنے عہد باندھے گئے ہیں کتاب مقدس میں مذکور اہم عہد کون کون سے. تو یہ کوشچن آ بھی سکتا ہے، ویسے نہ بھی آئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عہد کون کون سے باندھے. ٹھیک ہے، اوکے. ابھی ہم پوری پیدائش کی کتاب کو سکپ کر رہے ہیں. سکپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں. آگے آ جائیں خروج کی کتاب، جہاں سے آج ہم پڑھنا شروع کریں. صفحہ نمبر 109 پر. اچھا، آج تو ہماری اسپیڈ بہت نہیں، 100 پیج ہم نے پڑھ دی، زیادہ اسکپ بھی کی. ایسی اسپیڈ سے کوئی بندہ مجھے سنا رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تیاری کر رہا تھا پیپر کی، وہ بھی ایسے ہی کر رہا تھا، یہ تو پڑھا ہوا ہے، یہ تو مجھے آتا ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، اگلا پیج ہے جس کو میں بھی دیکھتا ہوں، اور یہ بھی پڑھا ہوا ہے. یہ ساری بک اس نے پڑھ کے رکھ دی اور سو گیا، تیاری ہوگی. میں نے کہا آج تو ہماری اسپیڈ بھی ایسی ہی ہے، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اوکے، خروج کی کتاب. یہ خروج اور یہ دو لفظ ہیں. ایگزٹ کا مطلب ہوتا ہے جانا، انٹری کا مطلب ہے آنا. تو خروج کا مطلب ہے نکلنا یا جانا. یہ میرے خیال میں عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ جب کبھی ایئرپورٹ پر جائیں دبئی میں یا وہاں پہ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے اور اوپر خروج لکھا ہوتا ہے. تو خروج کا بیسک جو کانسیپٹ ہے، یہاں پہ پہلی لائن کو پڑھیں. خروج یونانی زبان میں باہر نکلنے کا رستہ ہے، یعنی جانا، باہر نکلنا. ایگزٹ، خروج. کون سا 400 سال تک یہ غلامی میں رہے. اس کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا، اس واقعے کی یاد میں اس کا ٹائٹل جو موضوع رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے خروج کی کتاب، یعنی ان کا بیسک نکلنا وہاں سے مین چیز ہے. نمبر 2، مصنف اگر آپ دیکھیں تو، لیکن مصنف سے پہلے